انڈین لڑکے کی محبت میں پاکستان سے انڈیا پہنچنے والی خاتون سیما کے کراچی میں گھر کے قریب رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سیما کے انڈیا پہنچنے پر انہیں حیرانی ہے۔ کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سیما پاکستان سے انڈیا جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ عام گھریلو سی خاتون کا یہ عمل حیران کن ہے۔ پاکستان میں موجود سیما کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب اب سیما سے متعلق بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ سیما کی انڈیا میں موجودگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں جہاں سیما اور ان کے بچے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، وہیں پاکستان میں موجود ان کے عزیز و اقارب بھی پریشان ہیں۔ کراچی ملیر کینٹ میں سیما کی گمشدگی کی پولیس کو دی جانے والی درخواست میں بھی سیما کے شوہر غلام حیدر کے والد نے مقدمہ نہ درج کرنے کی استدعا کی ہے۔ کراچی ضلع ملیر پولیس نے بتایا کہ ایک ماہ قبل تھانہ ملیر کینٹ میں امیر جان ولد غلام محمد کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی۔ درخواست میں بتایا گیا تھا کہ ان کے سعودی عرب میں مقیم بیٹے غلام حیدر کا پاکستان میں موجود اہلیہ اور 4 بچوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں کہ وہ کہاں ہے۔ امیر جان نے پولیس کو بتایا کہ میں صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد کا رہائشی ہوں۔ 10 مئی کو سعودی عرب سے میرے بیٹے نے فون کیا اور کہا کہ میری اہلیہ اور بچوں کے بارے میں پتہ لگایا جائے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹے کے کہنے پر میں جیکب آباد سے کراچی پہنچا اور اپنے بیٹے کے گھر مکان نمبر D77 بلاک 9 ڈیہان بخش گوٹ گلستان جوہر گیا۔ بیٹے کے گھر پہنچ کر مالک مکان اور ارد گرد رہنے والوں سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں چلے گئی ہے، جہاں وہ اپنے لیے گھر لے رہی ہیں۔ مدعی کی جانب سے دی گئی درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس معاملے کی FIR درج نہ کی جائے، وہ اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں، اگر کچھ بھی انہیں پتہ چلا تو وہ پولیس کو اطلاع دیں گے۔ اس درخواست کے بعد کسی نے بھی پولیس سے رابطہ نہیں کیا۔ اب میڈیا سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی خاتون پاکستان سے انڈیا پہنچ گئی ہے، اور وہ شاید یہی خاتون ہیں۔ کراچی ضلع شرقی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع سیما کی رہائش گاہ کے اطراف میں رہنے والے افراد اب سیما کے بارے میں بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ علاقے کے ایک معمر شخص نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اردو نیوز کو بتایا کہ میڈیا پر جس لڑکی کے انڈیا جانے کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے اور شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گوٹھ میں تقریباً تمام افراد متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حیدر کے باہر جانے کے بعد سے ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ بچے عام طور یہیں باہر کھیلتے نظر آتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں کبھی اس نوعیت کی کوئی بات سنی ہی نہیں، اس لیے اندازہ بھی ہوا کہ سیما ایک بار پہلے بھی پاکستان سے نیپال جا چکی ہیں۔ اس وقت یہ بات زیر بحث ہے کہ سیما کے لہجے اور انداز سے وہ پاکستانی نہیں لگتے۔ اس بارے میں ابھی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی، البتہ پولیس کو امیر جان کی جانب سے دی گئی درخواست میں سیما نامی خاتون کا جو شناختی کارڈ نمبر فراہم کیا گیا ہے وہ شناختی کارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے بتایا کہ مذکورہ شناختی کارڈ کا ووٹ سندھ کے ضلع خیرپور کی تحصیل کوٹ DG کے رند گوٹ سومر خان میں درج ہے۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق یہ شناختی کارڈ سلسلہ نمبر 706 اور گھرانہ نمبر 484 ہے، تاہم انہوں نے اس خاتون کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تفصیل دینے سے گریز کیا۔ یاد رہے کہ PUBG کے ذریعے انڈین لڑکے سے دوستی کر کے پاکستانی لڑکی کے انڈیا جانے کا معاملہ کچھ روز قبل سامنے آیا تھا۔ انڈین میڈیا پر سامنے آنے والی تفصیل میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے شہر کراچی کی رہائشی سیما نامی خاتون ایک انڈین لڑکے سے محبت کر کے ان کے ساتھ براستہ نیپال انڈیا کے شہر دہلی کے نواحی علاقے پہنچ گئی۔ خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ انڈیا پہنچی تھیں، جسے انڈین لڑکے سے شادی کی دستعزت بنوانے کی کوشش میں ایک مخبر کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سیما نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان سے انڈیا پہنچنے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انڈین شہری سچن سے ملاقات آن لائن گیم PUBG پر ہوئی تھی۔ ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی اور موبائل نمبرز کے تبادلے کے بعد ہم دونوں واٹس ایپ پر کافی عرصے سے رابطے میں تھے۔ میری پاکستان میں شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی تھی اور اب میں اپنی مرضی سے انڈیا آئی ہوں اور یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی۔
اپنے انڈیا پہنچنے کے سفر کے بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے پاکستان سے انڈیا جانے کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اور براستہ دبئی نیپال پہنچی۔ نیپال میں انہوں نے انڈین شہری سچن کو بلوایا اور چند روز قیام کے بعد ان کے ہمراہ انڈیا کا سفر کیا۔ نون کا کہنا تھا کہ نیپال اور انڈیا کے شہریوں کے ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے میں کوئی خاص سختی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس مقام کا انتخاب کیا تھا۔ وہ انڈیا منتقل ہونے سے قبل ایک بار پہلے بھی نیپال جا چکی تھیں۔ سعودی عرب میں مقیم سیما کے شوہر غلام حیدر نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے انڈیا جانے کے معاملے پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈین شہری کی جانب سے ان کی اہلیہ کو بہکایا گیا ہے۔ ہماری شادی پسند کی شادی تھی اور میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ سعودی عرب آنے کے بعد ہمارے مالی حالات بھی بہتر چل رہے تھے۔ میرا مطالبہ ہے کہ میری اہلیہ اور بچوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان رہنے والوں کے پیار اور محبت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔